آتے ہیں وہ تو گھر کا نام ہے، مگر باہر جو عوام ہے، لوگ جہاں پہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، وہ ہمیں مورتیں کہہ لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا. جی ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ شازیہ کیا کہہ رہی ہیں اور مہوش جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ وہ عجیب و غریب ناموں سے انہیں بلانے کے بجائے اگر آپ انہیں مورتیں کہہ دیں تو وہ ان کو زیادہ اچھا لگے گا اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہاں پہ شازیہ سے میں بڑا ایک اور سوال پوچھتی ہوں کہ شازیہ یہ بتائیں کہ جب آپ ہرٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے نارمل موڈ میں لاتی ہیں؟ جب بہت زیادہ ہرٹ ہو جاؤں تو میرے پاس اس کا ایک ہی حل ہے، میں آ کے ڈیک لگا کے گانا کر لیتی ہوں، ریلیکس ہو جاتی ہوں. ارے زبردست، یہ تو بڑی کوئی زبردست. اچھا بتائیں اس کے بعد پھر کیسا فیل کرتی ہیں جب ایک سانگ ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد پھر کیا فیل کرتی ہیں؟ پھر اس کے بعد میں ریلیکس ہو جاتی ہوں. پھر میں میری طلب ہوتی ہے کہ چائے کا کپ پیوں. چائے کا کپ پی کے پھر میرا خیال ہے میں ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں. پھر میں پچھلی جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں ان کو بھول جاتی ہوں. اچھا، یہ آپ لوگوں کے بارے میں بڑی مشہور ہے بات، ناظرین آپ بھی سے اتفاق کریں گے مورتوں کے حوالے سے اگر بات ہو، کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بڑا صبر ہوتا ہے. کچھ بھی کہا جائے تو ایک بڑا ان کا ایک سپاٹ سا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے اور ایک دبی سی مسکراہٹ ہوتی ہے. کبھی ان کو آپ غصے میں نہیں دیکھیں گے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی بات میں شدید غصے میں آ جائیں اور پھر اگلے کو چھوڑے نہ بالکل بھی. شدید غصے میں تبھی میں آتی ہوں یا ہم لوگ آتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ فیمیل ہیں اور میل بھی ہوتے ہیں. کسی بھی شاپنگ پلازا میں چلے جائیں، کسی بھی گارڈن میں چلے جائیں تو ایزیلی آپ لوگ گھومتے پھرتے ہیں. ہمارے لیے یہ سہولت نہیں ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے ہاسپٹل میں یا کہیں بھی جائیں گے تو وہ لوگ، میرا خیال ہے ان کا آگے مریض جو پڑا ہوگا ہاسپٹل میں چلے اس کو بھول جائیں گے تو وہ خسرا جا رہے ہیں، ایسے شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا مشورہ اس سے دوں، بہت تھوڑا تکلیف اگر ہوتی کم ہے، ایسا تیار نہیں ہو کے ہونا چلے چاہیے. جائیں، تھوڑا اگر کم تیار ہو جائیں پھر ٹھیک نہیں ہے. تیار نہ بھی ہو کے جائیں، سادگی میں چادر بھی لے جاتی کے ہے. چلے یہ تو جائیں. تیاری تو فنکشنز کے لیے کرنی پڑتی ہے، کسی ایسے شو کے لیے کرنی پڑتی ہے، تو اس کے علاوہ تو سادگی میں ہوتی ہے. نہیں، لیکن آپ اس بات کو اچھائی میں بھی لے سکتی ہیں. اگر ایک سب آپ کو بات ہے، دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی پہلے باری بھی میں آ ایک سکتی بات ہے. کرتی ہوں، دیکھیں آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، فیمیل بھی تیار ہو کے جاتی ہیں ہاسپٹل میں، شاپنگ پلازا میں بھی ویسے جاتی میں ہیں. نہیں جاتی، مجھے تو ویسے نہیں، آپ پہچان بھی نہیں میں سکیں آپ کی گے. بات نہیں کر رہی. میں اگر آپ ہمارے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں بھی عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ان کو صرف ایک نظر دے کے تو بس ٹھیک ہے جی اپنا کام کرنا ہے، تو ہم میں تو میرا خیال ہے ان کی نظر گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتی ہے. جویریہ، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ خواجہ سرا ایسے بھی ہیں، ان میں بہت سے جو نکاح سکارف لیتے ہیں، خوبصورتی لیکن ہے نا. ہاں میری ایک فرینڈ ہے ایک سندلی، اس کا نام ہے، وہ تو سکارف کے بغیر نکلتی وہ نہیں. سکارف کے بغیر نہیں نکلتی. اینڈ وہ جتنی خوبصورت ہے اور جتنی ماشاء اللہ سے وہ پیاری ہیں، سکارف انہوں نے لیا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایونلی یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے، ایک دن میں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں نا باہر لے جاتی ہوں. یہ وہ وقت تھا جب میں گاڑی چلاتی تھی، آج کل میں گاڑی نہیں چلاتی. ایونلی ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہ رات کا وقت تھا، مگر اس کے باوجود لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ گاڑی بے شک ڈھونڈ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے. وہ جیسے مکھیاں نہیں، آپ کوئی میٹھا ذرا سا پھینکو تو پتہ نہیں وہ ایک نیلے سے رنگ کا مکھا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. یہ وہ والے مکھے ہیں. کسی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، کسی جگہ پہ چھپ کے بیٹھے ہوئے، سکارف کیا ہوا ہے، دوپٹہ کیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں ان کی نظریں ہمیں کیسے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ سونگ لیتے ہیں، ان کے سونگنے کی شکتی میرے خیال ہے بہت تیز ہے. آپ یہ بات سنیں اور کافی جو ہے یہ شرمناک بات ہے، خاص طور پہ ان مرد حضرات کے حوالے سے جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. انہوں نے کتنی خوبصورت تجویز دی ہے کہ ایک چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں لیکن ایک بڑا والا مکھا ہوتا ہے اور نیلے رنگ کا. تو اب آپ میرے خیال میں کسی بھی بورت کا پیچھا کرتے ہوئے، خواجہ سرا کا پیچھا کرتے ہوئے یہ سوچ لیجیے گا کہ وہ آپ کو کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو میرے خیال میں آپ لوگ پھر اب ریزرو رہیں گے. اور یہ بہت ہی خوبصورت، میرے خیال بہت خوبصورت تجویز آج تک اس پروگرام میں دی گئی ہے کہ ہم کلوزنگ نوٹ پہ ہنس رہے ہو. لیکن پھر بھی یہ بتائیں کہ اوور آل آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشرہ بھی آپ کو تنگ کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی اتنی زیادہ جو ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی کچھ ڈیمانڈس تو ہوں گی، تو وہ تو آپ بتائیں. معاشرہ ہمیں کھانے کو نہیں دیتا. اگر کھانے کو دیتا بھی ہے تو ہم اپنا ان کو خوشی پہ جاتی ہیں ان کی، تو وہ جو اپنی خوشی پہ ہمیں ویل وغیرہ جو کچھ ملتا ہے نہ ہمیں حکومت کچھ دیتی ہے. کم از کم حکومت کو اور اس معاشرے کو دونوں کو مل کے یہ چاہیے کہ ہمیں تسلیم کریں کہ ہم تیسری جنس ہیں. بالکل صحیح. شازیہ آپ بات کو کنٹینیو کیجیے گا. ایک کال ہم لے لیں، یہ لاسٹ کال ہے پروگرام کی، اور پھر اس کے بعد شازیہ بات کو مکمل کریں گی کہ ان کو تسلیم تو کیا جائے، اور یہ سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے اور بالکل جائز ڈیمانڈ ہے. لیکن کالر سے ہم بات کرتے ہیں. ہلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شاہد بات کر رہا ہوں. جی شاہد صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سیالکوٹ سے. جی شاہد صاحب کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ میں ان کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ اگر ان کو سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں دی جائے، خصوصی نشست دی جائے اسپیشلی، جی جی، تو یہ کیا ان کے حقوق کے لیے کریں گے؟ اوکے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا وہ بڑا انہوں نے کالر نے ایک ریلیونٹ سوال پوچھا ہے کہ قانون سازی کے اندر اگر آپ لوگوں کو خصوصی نشستیں دی جائیں تو آپ لوگ سب سے پہلے کیا کام کریں گے, اور وہی وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں, تو ڈیمانڈز اپنی آپ جو ہے بتائیں, ناظرین کو بتائیں. پہلا قانون, اگر قانون بنانے کا اختیار ہو تو شازیہ چودھری خواجہ سلام کے لیے پہلا قانون کیا بنائیں گی؟ میں پہلا قانون بناؤں گی کہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا, تسلیم کیا جائے نا انہیں, ڈیمانڈز کیا ہوں گی آپ کی؟ ہاں جی, کہ یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کروں, اور اس کے بعد کہ وہ آپ کو چھیڑیں تو جیل جائیں, اور اس کے بعد کہ ہمارے جو خواجہ سنا ہیں تھانے میں جائیں, اگر کوئی بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو رپٹ درج کروائیں وہ بھی ہو, اور اس کے بعد اگر وہ کسی کے کوئی مسئلہ, لازمی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی جو جھگڑا مگڑا ہو تو اسی میں وہ کچھ کریں. عام لوگ ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں, اپنوں کی نسبت ہمیں عام لوگ زیادہ تنگ کرتے ہیں. اب محلے میں ہو جاتا ہے, باہر نکلتے وقت ہو جاتا ہے, فنکشن پہ جاتی ہیں, کوئی کیش چھین لیتے ہیں, بیگ چھین لیتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, تو وہاں پہ جب اگر ہم کسی کے بارے میں رپٹ درج کراتی ہیں تو ہمارا اس رپٹ کے اوپر عمل فوراً ایکشن ان کو لینا چاہیے. آپ کیا کہیں گی, کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں ایک جو بالکل نیا بچہ جو اس پہ انٹر ہوتا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ کیا چاہیں گی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یہی چیزیں ہونی چاہیے. لوگ تنگ کرتے فنکشنوں پہ, بعض تر نشے کیے ہوئے ہوتے ہیں, کیش کی بیگ جو ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں نشے کی حالت میں, کپڑے پھاڑ دیتے ہیں کہ ڈانس کرو ہمارے ساتھ, شراب پی ہوتی ہے, گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی گفتگو کرتے ہیں. تو اس بارے میں جہاں بھی جائیں رپورٹ درج اسی ٹائم ہو. اچھا میرا یہ بھی سوال ہے آپ لوگوں سے, ڈیمانڈس ہم نے آپ کی سن لی کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو علیحدہ تسلیم کیا جائے ایز اے جینڈر کے طور پہ, اور ایسی قانون سازی بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا چھیڑتا ہے تو اس پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک روٹین ہے, کسی کو اور کوئی کام ہے نہیں, ان کو تنگ کرنے کا کام ہے. مارکیٹ میں کوئی ایک دو اگر آ جاتی ہیں تو پھر پورا بازار ان کے پیچھے ہوتا ہے. ایون میں نے یہ دیکھا ہے اتنے سوبر لوگ اگر گاڑیوں پہ کوئی ناک کرتا ہے, یا زیادہ تر یہ ہوتا ہے انٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ جو مانگ رہی ہوتی ہیں, یا اگر فنکشنز میں آئی ہوں تو سوبر لوگ بھی انہیں چھیڑے ہوں گے, عجیب و غریب جملے کہہ رہے ہوں گے, تو وہ برا لگتا ہے. پتہ نہیں ان کی پڑھائی کہاں گئی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ بالکل صحیح, آپ بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہے, اس کے بعد آپ. جی ناظرین, ویلکم بیک, پروگرام ہے K2 کلب اور میں ہوں جویریہ صدیق. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو مورتیں موجود ہیں, خواجہ سرا موجود ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا خواہشات ہیں. اس وقت میں آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی کہ کیا اور زندگی میں اب کیا ایم ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں. پہلے میں آپ سے پوچھوں گی شازیہ کہ اب کیا ایمز اور ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ اور کیا لائف میں ہونا چاہیے؟ لائف میں تو دیکھیں یہ کام تو حکومت کا ہے کہ ہم تو جو بھی چاہتے رہیں, ہمارے چاہنے سے تو کچھ بھی چینجنگ نہیں آئے گی, حکومت ہی چینجنگ لائے گی. تو اگر اپنے نظریے سے بتاؤں تو اپنے نظریے سے میں یہی کہوں گی, سب کے لیے میرا میسیج ہے کہ سب سے پہلے اپنے ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. اور اگر ماں باپ روک رہے ہیں ان کاموں سے, تو جو نئی اس فیلڈ میں آ رہی ہیں مورتیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑیں. اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں تو وہ یہ غلطی نہ کریں, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں. جیسے بھی ہے برداشت کر لیں, آج برداشت کر لیں گی تو کل کو سکھی رہیں گی, اگر آج برداشت نہیں کریں گی کل کو دکھی رہیں گی میری طرح. کیا دکھ ہے آپ کی لائف میں؟ دکھ اس سے بڑا دکھ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتی ہوں, کسی فنکشنز وغیرہ میں گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے وہاں نہیں اٹینڈ کر سکتی. اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو گیا یا وہاں پہ جیسے دوسرے بھائی اور بہنیں کھل کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے میں نہیں بیٹھ سکتی. اس سے بڑا اور کیا دکھ ہوگا کہ اپنی فیملی میں رہ کے بھی اپنی فیملی کا ممبر نہیں میں بن سکتی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر آپ گیٹ اپ نہ چینج کرتی ہیں اور وہ آپ کے اندر جو ایک فیمنن ہونے کی وہ آتی تھی وائب, اس کو اگر آپ روک لیتی ہیں تو آج آپ زیادہ خوش ہوتی ہیں؟ اسی لیے میں سب کو میسیج دے رہی ہوں, دوسری آنے والی مورتوں کو, کہ تھوڑا سا برداشت کر لیں تو کل کو یہ اچھا رزلٹ ان کے لیے نکلے گا. میں نے برداشت نہیں کیا تھا, اور میرے جیسی اور دوسری جو انہوں نے برداشت نہیں کیے تھے, اتنا کچھ ان کے پاس ہونے کے باوجود بھی, اتنی دولت شہرت ہونے کے باوجود بھی, تو اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتی ہیں. اور بعد میں ایسی بھی کوئی ایک دور آئے گا کہ یہ جو چھوٹی مورتیں اب آ رہی ہیں ان کے پاس بھی بہت دولت ہوگی, ان کے پاس بھی بہت شہرت ہوگی, تو وہ بھی اپنے آپ کو اکیلا فیل کریں گی. تو وہ اس چیز سے ذرا کوشش کریں کہ تھوڑا سا بچ جائیں, اس فیلڈ میں نہ ہی آئیں تو بہت اچھا ہے.
اور اکیلے پن سے بڑی سزا کوئی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں، اور یہ جو معاشرہ جو منٹ منٹ بعد